السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے منگل سے وادی کے مختلف حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کو اس سال نومبر تک گھٹا کر 4 سے 5,000 تک کر دیا جائے گا۔ کورونا متاثرین کی عالمی تعداد 1,84,00,000 سے زیادہ اور اموات 7 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ ناروے نے 100 سے زیادہ مسافر والے کروز شپس کو پورٹ پر ہی روکنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں کل اموات کی تعداد لگ بھگ 6,000 اور کیسز 2,80,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کورونا وائرس کے کیسز اور اموات کی تعداد نمایاں طور پر گھٹا کر پیش کر رہا ہے۔ لاطینی امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ بھارت میں مسلسل چھٹے روز 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے منگل سے وادی کے مختلف حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایک روز بعد بدھ کو بھارتی کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ سول ایڈمنسٹریٹر شاہد اقبال چودھری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر وادی کے صدر مقام سری نگر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ ان کے بقول حکام کو اطلاعات مل رہی تھیں کہ بھارت مخالف کچھ گروہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے مظاہروں کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے اہلکار لوگوں کے گھروں پر جا کر انہیں گھروں میں رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ حکومتی فورسز نے سڑکوں، پلوں اور چوراہوں پر رکاوٹیں اور خاردار تاریں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ شاہد اقبال چودھری نے حکم نامے میں کہا کہ کرفیو منگل اور بدھ کو نافذ العمل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ علیحدگی پسند اور پاکستان کے حمایت یافتہ گروہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس دوران کسی پرتشدد کارروائی یا مظاہروں کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ 5 اگست سن 2020 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال اسی دن بھارتی حکومت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارتی آئین کی ان شقوں کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقوں کا درجہ دے دیا تھا۔ بھارتی حکومت کا موقف رہا ہے کہ یہ اقدامات وہ کشمیریوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کو اس سال نومبر تک گھٹا کر 4 سے 5,000 تک کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بیان HBO کے لیے ایکسیو کے ساتھ ایک انٹرویو میں دیا۔ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے، ہم پچھلے 19 سال سے وہاں ہیں، ہم اس پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ جلد ہی ہم فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے 8,000 اور پھر 4,000 تک لے آئیں گے۔ لیکن امریکی صدر نے اس کا وقت نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ جلد ایسا ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات کے موقع پر افغانستان میں فوجیوں کی تعداد کیا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 4,000۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے میں آیا ہے جب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ طالبان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ پیر کی شام ہونے والی اس ویڈیو کانفرنس میں ملا برادر نے امریکی وزیر خارجہ پر واضح کیا کہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز طالبان قیدیوں کی مکمل رہائی سے مشروط ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر طالبان کی جانب سے عارضی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔
افغان صدر اشرف غنی اور طالبان اندیا دے چکے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد بین الافغان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ طلب کیا جانے والا لویا جرگہ 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گا، جس میں طالبان کے قیدیوں کی رہائی اور افغانستان میں قیام امن کا طریقہ کار شامل ہے۔ صدارتی دفتر کے ترجمان نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر اشرف غنی نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی سے متعلق اپنے اختیارات لویا جرگے کو سونپ دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان بھی پیر کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق عمران خان نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن خطے کے امن و سلامتی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بہت جلد فریقین بین الافغان مذاکرات شروع کر دیں گے۔ پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ حالیہ امن بات چیت افغانستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے، جس میں ان کے بقول پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ جو سی پیک کا ایک اہم حصہ ہے، خطے کے علاقائی ممالک بشمول افغانستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ چین کے سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں امن و استحکام کے حصول کے ساتھ ساتھ علاقائی رابطوں کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہے تاکہ افغانستان کے راستے وسط ایشیائی ممالک کو جنوبی ایشیائی ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ منسلک کیا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور اس عمل میں کچھ مثبت پیش رفت کے باوجود مجموعی صورتحال سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان کی طرف سے ثالثی کی یہ کوششیں اس وقت سامنے آئی تھیں جب گزشتہ برس حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کی آرام کو آئل تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے، جن کا الزام امریکہ نے ایران پر عائد کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانحہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بچوں کے والدین نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں واقعی کی تحقیقاتی رپورٹ فراہم کی جائے اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ذمہ دار افراد کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک ورچوئل بریفنگ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف شعبوں میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ نیو یارک سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر نے خبر دی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے 2,80,000 سے زیادہ کیسز ہیں اور 6,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی خدمت کرنے والے شراکت کار کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں خشک سالی سے متاثرہ افراد میں $30 لاکھ سے زیادہ نقد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ کشمیر میں برف باری کی وجہ سے متاثرہ 12,000 گھرانوں کو خوراک مہیا کی گئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کورونا وائرس سے اقتصادی طور پر متاثر 1,20,000 سے زیادہ افراد کے لیے ہنگامی خوراک کی امداد کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ 35,000 پناہ گزین خاندانوں کو بھی نقد رقم دی گئی ہے، جبکہ تقریباً 30 لاکھ افراد کے لیے نکاسی آب، صاف پانی اور صحت عامہ کی سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو امداد دی گئی ہے وہ $146 ملین ہے، جس میں سے 1/4 امداد کی فنڈنگ ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے باعث اسکول بند ہونے سے دنیا بھر میں پوری نسل کو بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کے روز ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران ہمارا مستقبل بچائیں کے عنوان سے اقوام متحدہ کی مہم کے آغاز کے موقع پر کہی۔
اس مہم کا مقصد کورونا وائرس کی وبا کے بعد کی دنیا میں رسمی تعلیم کی بحالی کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کے 160 کے لگ بھگ ممالک میں 1 ارب سے زائد بچے رسمی تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ کم سے کم 4 کروڑ بچے پری اسکول کی تعلیم شروع نہیں کر پائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معذور طلباء، اقلیتوں اور خطرے سے دوچار برادریوں، پناہ گزینوں اور بے دخل افراد کے بچوں کے لیے تعلیم میں پیچھے رہ جانے کا سنگین خطرہ موجود ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں 25 کروڑ طلباء اسکول جانے سے محروم ہیں اور یہ ایک بڑا تعلیمی بحران ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے بعد طالب علموں کی اسکولوں میں واپسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 82 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سے ہونے والی اموات بھی 7 لاکھ سے بڑھ چکی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھنم نے پیر کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ متعدد ویکسین اپنے حتمی تجربات کے دور سے گزر رہی ہیں، تمام ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جن میں ٹیسٹس میں اضافہ، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اور ماسک پہننے کی پابندی شامل ہے۔ اسرائیل کی فضائیہ نے شام کی فوج کی کئی تنصیبات پر بمباری کی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے گولان کی پہاڑیوں میں مبینہ طور پر بارود نصب کرنے کی ایک کوشش بھی ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا کے مطابق اسرائیل کے ہیلی کاپٹرز نے جنوبی شام کے علاقے قنیطرہ میں پیر کی شب شامی فوج کی پوزیشنز کے قریب میزائل داغے۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملے میں صرف تنصیبات کو نقصان پہنچا، لیکن وہاں موجود افراد محفوظ رہے۔ اسرائیلی افواج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز نے شام کے ان فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے گولان کے پہاڑی سلسلے میں بارودی مواد بچھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ واضح ہے کہ کچھ عرصے سے شام اور اسرائیل میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور اسرائیل تواتر سے شام میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے لبنان کی سرحد سے بھی دراندازی کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیل میں داخلے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ تاہم حزب اللہ نے ایسی کسی بھی کارروائی کی تردید کی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی اداروں میں غیر ملکی ملازمین پر امریکی شہریوں کو ترجیح دینے کے ایک حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے وفاقی اداروں کو پابند کیا جا سکے گا کہ وہ نامنصفانہ طریقے سے امریکیوں کو ملازمتوں سے ہٹا کر کم تنخواہوں پر غیر ملکی ملازمین کو نہ رکھیں۔ پیر کو جاری ہونے والے ایگزیکٹو آرڈر کا اطلاق تمام وفاقی اداروں پر ہوگا اور وہ اپنا انٹرنل آڈٹ مکمل کرنے کے بھی پابند ہوں گے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ مسابقتی عہدوں پر امریکی شہریوں کو ملازمت دے رہے ہیں یا نہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔